اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں حافظ صاحب سجاد کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور نعت پیش کریں. بیداری کا ثبوت لیتے ہوئے نعروں کی گوج میں ان کا استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. درودان دلالی بجانا ریاکت، سونے نناتا سنانا ریاکت. درودان دلالی بجانا ریاکت، سونے نناتا سنانا ریاکت. بلکہ منی امام منی ناصر نعرہ رسالت بجانا ریاکت. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سیدی مرشدی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سارے مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا رحمت للعالمین. دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے. نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے. انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی. انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی. خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے. خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے. دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. مجھ سے ہو سکے جاوے صدر نبوت کا احکام اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا. اس پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار فرمایا شاد بھائی تعالیٰ نے ما آتانی اللہ خیر مما آتاکم. تو جو اسے مجھے عطا کیا وہ اس سے بہتر ہے جو اسے تمہیں عطا کیا. جاوے صدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخر نبی و خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دی اور ان کی روحانی اور دنیاوی کامیابی کے لیے مکمل رہنمائی فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح راستے سے واقف ہونا انسانیت کے لیے ضروری ہے ورنہ ساری زندگی ناکام ہوگی. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ فَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. اور سیدھا راستہ دکھانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے اور بعض راستے تیرے بھی ہیں اور وہ چاہتا سب کو ہدایت فرماتا. جاوے صدر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی نبوت کی ذمہ داری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ہدایت دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو ہدایت دیں. وہ عدل و انصاف کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح راستے سے واقف ہونا انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ایک محسوس کرنے میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. ارشاد باری تعالیٰ ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. آپ ہیں
آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں آپ ہیں چاند کو توڑنا توڑ کر جوڑنا چاند کو توڑنا توڑ کر جوڑنا یا نبی آپ ہیں آپ ہیں یا نبی آپ ہیں رونقیں زندگی آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں آ جائے کاجگا فتح کاجیا آ جائے کاجگا قریب وكلام الله عز وجل نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين ليكون للعالمين نذيرا هو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد القرآن الكريم نور يهدي إلى صراط المستقيم وشفاء لما في الصدور ورحمة للمؤمنين قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقرب ويبشر المؤمنين أيها الأحبة علينا أن نقرأ القرآن ونتذكر آياته ونعمل بأحكامه ونجعل سلوكنا أخلاقنا على خطه فهم دستور حياتنا ومنهج فلاحنا في الدنيا والآخرة اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله جہاں میں جانے کتنے صاحب ایمان زندہ ہے جہاں میں جانے کتنے صاحب ایمان زندہ ہے بسا کر اپنے دل میں رب کا وہ فرمان زندہ ہے چلا کر نسخہ قرآن کیا اس کو مٹاؤ گے چلا کر نسخہ قرآن کیا اس کو مٹاؤ گے ابھی لاکھوں کروڑوں حافظ قرآن زندہ ہے ابھی لاکھوں کروڑوں حافظ قرآن زندہ ہے جناب سامعین کرام محترم ہزارہ ہزار سیدی مرشدی میرے مرشد و رفیع الحاج حاجی محمد یونس خان صاحب رحمت برکاتہ العالیہ جن کے جلائے ہوئے چراغ وقت کی تیزت الہواؤں کا رخ موڑتے ہوئے طوفانوں کا سامنا کرتے ہوئے آج ایک فانوس کی طرح کوئی آفتاب سے روشن ہے اور میرے استاذہ اکرام جن کی ابیاری سے گلشن ہرا بھرا ہے جن کی عزت محنت اور کوشش سے ہر سال کئی بچے تعلیم دین سے آراستہ ہو کر حافظ قرآن کا لقب پاتے ہیں اور ہر ناف سند کے ساتھ اپنے والدین کی خوشی اور مسرت کا سامان بنے کیونکہ میراب آج اس تقریر کے سائے مستار فضیلت میں یہ ایک ایسا ایونٹ ہے جو ایک دسوار کن قطر اور ہاتھ آل اور سے گزرنے کے بعد آتا ہے الحمدللہ میں تمام مسائل سے گزرنے کے بعد آئیس تقریر کا جڑا حافظ قرآن ہوں I get all of our presenting today at the Star Exhibition
ceremony. This is an event related to the immersion of this Quran, which comes after passing through it, difficult and honest and fatima, passing to be Allah after enjoying all hardships today. I am a Hafiz Quran at the ceremony, respecting the nature, blessful books was related by Allah Almighty, the related revised book, the purpose of realization of this book through at different eras was the instruction of humanity. Allah Almighty related His feature and commandment in the books of so that people can learn the principle of social life. This book technical wa kalam Allah al-munazzilu ala al-rasul al-maktubu fil masahif al-manqulan ilayna naql mutawatir bila shubha Quran Majid Allah tabarak wa taala का वो कलाम है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया गया जो हम तक गया इस शक को सुबह से अल्लाह का नबी कलाम हुआ कुरान के अहकाम पे भी मुझे चला दे खुदा सबक याद मुझे दे इलाही खुदा सबक याद मुझे दे इलाही रब तो मेरा मजबूत बना दे या रब तो मेरा मजबूत बना दे कपड़े मेरा मोसा फिर तो दिल को मेरे बरसा कपड़े मेरा मोसा फिर तो दिल को मेरे बरसा आका का मदीना तू मेरे दिल को बना दे आका का मदीना قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك سيدي يا نور الله دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے معمول بنا لے جو قرآن کی تلاوت کو اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے جناب سامعین کرام محترم ادارہ حاضہ سیدی مرشدی میرے محسن و مربی الحاج حاجی محمد یونس خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ جن کے جلا ہوئے چراغ وقت کی تیز و تنہا کا روح موڑتے ہوئے افغانوں کا سامنا کرتے ہوئے آج ایک فانوس کی طرح پوری آب و تاب سے روشن ہے اور میرے اساتذہ جن کی اگیاری سے یہ گلشن ہرا بھرا ہے جن کی انتھک محنت اور کوشش سے یہاں ہر سال کئی بچے تعلیم دین سے آراستہ ہو کر حافظ قرآن کا لقب پا کر خیر الناس کی سنت کے ساتھ اپنے والدین کی خوشی اور مسرت کا سامان کرے مبارک آگے مستحق ہیں کیونکہ میں اور آپ آج اس تقریب جلسہ دستار فضیلت سلسلہ حفظ قرآن میں موجود ہیں یہ ایک ایسا ایونٹ ہے جو ایک دشوار کن کٹن اور ہاتھدار راستے سے گزرنے کے بعد آتا ہے الحمدللہ میں ان تمام حساب سے گزرنے کے بعد آج اس تقریب کا گناہ حافظ قرآن ہوں سامعین کرام یہ ڈائریکٹ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا کتب سماویہ میں سے ایک ہے جن کے نزول کا مقصد انسان کی ہدایت اصلاح اور رہنمائی تھا اللہ تعالیٰ نے ادوار میں اپنی تعلیمات اور احکام ان کتب کی صورت میں نازل فرمایا تاکہ لوگوں کو صحیح اور غلط میں فرق عبادات کے طریقے اخلاقیات اور اجتماعی زندگی کے
اصول سکھائے جا سکے۔ اس کتاب کی اس طرح کی جاتی ہے، ہوا کلام اللہ النازل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبہ۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، جو مصاحف میں لکھا ہوا ہے اور ہم تک بغیر کسی شک و شبہ کے تواتر سے نقل ہوتا آ رہا ہے۔ یہ تاریخ اور روشنی فراہم کرنے کی بنا پر نور کہلاتا ہے، جو دلوں کو نظر کرتا، سچائی کی طرف رہنمائی کرتا، نیکی کے کاموں کی طرف رہنمائی کرنے کی خصوصیات رکھتا ہے، اس لیے اسے الہدایہ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید روحانی بیماریوں اور گمراہی سے نجات دلانے کا ذریعہ ہے، اس لیے اسے شفا کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید اخلاقی تعلیمات اور نصیحت فراہم کرنے کی بنا پر وہ عزت یعنی نصیحت کہلاتا ہے۔ سچائی اور حقیقت پر اپنی کلام ہونے کی وجہ سے الحق کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی رحمت اور فضل ہے، اس لیے اسے الرحمہ کہا جاتا ہے، جو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ وہ قوم کو بلندی دیتا ہے اور عزت بھی۔ اور میں اس شعر کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، ہمارے جائز البلاء المبین۔ دعائیہ نظم قرآن کریم کی پڑھی، انگلش اور عربی میں تکمیلیں کی، اردو میں تکمیلیں کی، آپ نے سب کو سماعت فرمایا۔ بڑی ہی خوبصورت محفل آپ نے سماعت فرمائی، بسلسلہ جلسہ دستار فضیلت۔ خالق کائنات مالک کائنات کا ہمیشہ کی طرح پھر ایک بار احسان عظیم ہوا کہ جس طرح گزشتہ سال ہم نے 5 حفاظ قرآن کو حفظ قرآن کی سعادت پر دستار باندھ کر دنیا میں ایک رتبہ عطا کیا، جو خالق کائنات حشر کے میدان میں حافظ قرآن کو ان کے والدین کو خود عطا کرے گا، تو اسی طرح اس سال بھی خالق کائنات مالک کائنات کا یہ احسان عظیم ہے کہ پھر سے ہمارے 3 بچوں نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ یہ لا ریب کتاب جس کی حفاظت کا ذمہ خالق کائنات نے خود لیا ہے اور خود فرما رہا ہے، بڑا ہی مشکل دشوار کن کٹھن راستہ ہے، جس سے گزرنے کے بعد کوئی بھی تعلیم ہے، انسان 6 ماہ کے بعد سیمسٹر کلوز ہوتا ہے یا سال کے بعد کلاس چینج ہوتی ہے، لیکن یہ ایک ہی کتاب ہے جس کو 5 سال لگ جاتے ہیں۔ 5 سالوں میں انتہائی تکالیفیں اٹھانے کے بعد اپنے گھروں کی پریشانیوں کو پس پردہ ڈال کر، اپنے والدین کی بیماریوں کو بھلا کر یہ بچے قرآن کریم اس لا ریب کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہیں۔ خالق کائنات کا آپ کی اس سرزمین چکسباری پر یہ احسان عظیم ہے کہ خالق کائنات نے آپ جیسے لوگوں کو ایسے ادارے عطا کیے کہ دور دراز کے علاقوں سے بچے آ کر آپ کے علاقے سے دین اسلام کو اور تعلیمات دین کو اور قرآن کریم کو حفظ کر کر اپنے علاقوں میں جا کر دین کی خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ علماء کرام کا ایک دستہ ہمارے اسٹیج کی زینت ہے، اگر میں نام لیتا رہوں تو وقت اتنا نہیں ہے۔ بالخصوص ہمارے ادارے کے محتمی الحاج حاجی محمد یونس خان صاحب آپ کے دل سے ممنون و مشکور ہیں کہ آپ کی وجہ سے آج کتنے بچوں نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، اور اسی طرح وقت کی ضرورت کے مطابق اسکول کی تعلیم، طرز نظامی، ہر طرح کی تعلیم بچے یہاں آ کر حاصل کر رہے ہیں۔ آپ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ممنون و مشکور ہیں کہ جتنی بھی مشکلات دیکھی، جو بھی سہنا پڑا، اس کے باوجود آپ نے تعلیم دین کو فروغ دیا۔ آپ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ممنون و مشکور ہیں۔ ہماری آج کی اس محفل کے رونق پروفیسر نفیس ایڈوکیٹ صاحب، آپ کو بھی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوشامدید کہتے ہیں۔ ہمارے ادارے دارالعلوم محمدیہ حیدریہ روٹیاں چکسوالی کے پرنسپل حضرت علامہ مولانا آفتاب حسین صاحب، آپ کو بھی دل کی اتھاہ
گرائیوں سے آپ کی محنت کی وجہ سے آج ہم یہاں کھڑے ہیں، یہاں تک پہنچے ہیں، آپ کی رہنمائی نے ہمیں یہاں کھڑا ہونے کے قابل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ بھی ہم پر سلامت رکھے۔ ہمارے دارالعلوم محمدیہ حیدریہ چکسوالیہ گروٹھیا کے سینئر مدرس حضرت علامہ مولانا پروفیسر رفیق صاحب آپ کو بھی دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ جتنے بھی علماء کرام ہماری بالخصوص ہمارے استاد محترم اظہر صاحب، آپ بھی ہمارے آج کی اس محفل میں رونق بنے۔ نوید صاحب، حضرت علامہ مولانا قمر صاحب، حضرت علامہ مولانا ارسلان نذیر صاحب، ہمارے آج کے مہمان خصوصی جناب حضرت علامہ مولانا عمیر عظیم صاحب، اور جتنے بھی علماء کرام اساتذہ کرام یہاں موجود ہیں، سب کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ بالخصوص ہمارے صحابی برادر جو تشریف لائے اور دین کے اصل چہرے کو دنیا میں دکھانے کے لیے، لوگوں کو دین کا مقصد اور دین کی تعلیمات اور اداروں میں ہونے والی ترجیحات دکھانے کے لیے تشریف لائے، آپ کو بھی دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور ممنون و مشکور ہیں۔ خالق کائنات چھوٹی دین کے ساتھ بالخصوص ہمارے حفاظ کرام کے گھر سے تشریف لانے والے مہمانان گرامی، ان کے عزیز و اقارب جتنے بھی تشریف لائے، چھوٹی مہمان ہماری محفل کے رونق بنے، سب کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ خالق کائنات مالک کائنات اسی طرح اس ادارے کو دن دگنی رات چڑھنے کی عطا فرمائے۔ شاید بڑے ہی پیارے انداز میں ایک شعر لکھتا ہے، دیکھیے دستار کا منظر عظیم الشان ہے۔ شیڈول ختم ہو چکا ہے، آپ نے تقریر سماعت فرمائی، نعت سماعت فرمائی، تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائی۔ خالق کائنات مالک کائنات ہمارا ساتھ کرنے کا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ جتنے بھی احباب نے شرکت کی، اپنا قیمتی ٹائم دیا، اسلام گھر سے حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ سے تشریف لائے، آپ کو بھی دنیا بھر سے خوش آمدید کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور خالق کائنات مالک کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں آگے دین مدین کی خدمت کرنے اور اداروں میں پڑھانے کی اور پڑھنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنی تقریر کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے اس سال مدرسہ کے اندر جن بچوں نے قرآن کریم کو مکمل کیا ہے، ان کی تعداد ہے 3۔ ایک ہیں حافظ محمد احسن اسد صاحب جو کہ ضلع کوٹلی تحصیل نگیال خربوجران لیول سے ہیں۔ آپ تشریف لائیں گے اور اپنی سر پر دستار سجانے کے لیے میں ملتمس ہوں الحاج حاجی محمد یونس خان صاحب سے اپنے ہاتھوں سے دستار سجائیں گے اور آپ کی معاملت فرمائیں گے۔ پرنسپل دارالعلوم محمدیہ حیدریہ گروٹھیا چکسوالی عالم کا سایہ بھی ہم پر قائم فرمائے۔ ہمارے دوسرے حافظ قرآن جو اس کے بعد تشریف لائیں گے، جنہوں نے حفظ قرآن کی ثابت حاصل کی ہے، حافظ محمد احسن اسد صاحب جو ضلع کوٹلی تحصیل نگیال خربوجران نیبل سے ہیں۔ آپ کے والدین کو، آپ کے عزیز و اقربا کو، سب کو دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ فرما کر خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا لقب پا کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کی۔ خالق کائنات کی کوشش کا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ دوسرے حافظ قرآن مبارک طارق صاحب جنہوں نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ فرمایا، آپ کی ضلع کوٹلی تحصیل نگیال خربوجہ سے ہیں۔ آپ تشریف لاتے ہیں اور آپ کے ساتھ بھی دستار پرنسپل دارالعلوم محمدیہ حیدریہ گروٹھیا چکسوالی آپ بھی سجائیں گے۔ حافظ مبارک طارق صاحب ضلع کوٹلی تحصیل نگیال خربوجہ نیبل سے، ان کے والدین عزیز و اقربا سب کو دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد کہ جنہوں نے اپنے بچے کو دین مدین کے لیے، قرآن کریم کی حفظ کے لیے اس ادارہ میں بھیج کر اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کی۔ ہمارے آج کی اس تقریب کے تیسرے حافظ ہیں حافظ عبد الرحمان صاحب اور محمد معروف ضلع میرپور سے۔ آپ تشریف لاتے ہیں اور آپ کے ساتھ بھی دستار سجائیں گے حضرت علامہ مولانا پروفیسر عطار حسین صاحب پرنسپل دارالعلوم محمدیہ حیدریہ گروٹھیا چکسوالی۔ یہ تھے ہمارے تیسرے حافظ قرآن حافظ عبد الرحمان صاحب والد محمد معروف صاحب ضلع میرپور سے ان کا تعلق ہے۔ خالق کائنات مالک کائنات ان کی کوشش کاوش، ان کے والدین کی کوشش کاوش اور ان کے شوق کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حافظ عبد الرحمان صاحب ضلع میرپور۔
محترم جو ہمیشہ مولانا پروفیسر افنان حسین صاحب کے لیے چھوٹے سے تحفے کا اہتمام کیا، آپ اپنا تحفہ وصول کریں گے جناب سینئر مدرس حضرت علامہ مولانا قاری رفیق صاحب سے، دارالعلوم محمدیہ ہادیہ کے سینئر مدرس استاد محترم قاری محمد رفیق صاحب سے۔ ہماری آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی خطیب حضرت علامہ مولانا پروفیسر عمیر عظیم صاحب، آپ اپنا تحفہ وصول کریں گے۔ اس ادارے کے سابقہ استاد محترم حضرت علامہ مولانا اظہر صاحب آپ تشریف لائیں گے اور تحفہ عطا کریں گے ہمارے آج کے مہمان خصوصی حضرت علامہ مولانا عمیر عظیم صاحب۔ ایک بار پھر تمام احباب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں اس ادارے کو رونق بخشی، بالخصوص اساتذہ کرام جو بے روز اس ادارے کی خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی کامیابیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے۔ جتنے لوگ بھی اس ادارے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، جس لحاظ سے بھی تعاون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا تعاون کرنا، سب کی کوشش کاوش اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہماری خدمت کو خالق کائنات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو کمی بیشی ہے خالق کائنات ہمیں دور کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار پھر بالخصوص اساتذہ سے مشکور و ممنون ہوں کہ جنہوں نے اتنی محنت کے ساتھ یہ بچے تیار کیے، اور جتنے بھی لوگ شرکت کی سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بالخصوص صحافی حضرات جنہوں نے ہمارے اس پروگرام کو کوریج کیا، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ دعا اور اس کے بعد انشاءاللہ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ یا اللہ پاک ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصیت سے ہمیں دین کی سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن بچوں نے یہاں سے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی، ان کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک اپنی مہربانی خاص سے ہماری غلطی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ مالک اپنی بارگاہ میں ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ہمارا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک بالخصوص حاجی صاحب جو اس ادارے کو ساتھ اور دارالمعہد حیدریہ روٹیاں والے ادارے کے ساتھ ان کا جو دامن، ان کی محنت، اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک ان کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ دیگر معاملین جو ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، کسی لحاظ سے تعاون کرتے ہیں، یا اللہ سب کے تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک اپنی مہربانی خاص سے ہمیں دنیا و آخرت کی رسوائی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابیاں نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ پاک ہمارے اساتذہ جو پڑھا رہے ہیں، یا اللہ ان میں ان کی زندگیوں میں بھلائیاں نصیب فرما، خیر نصیب فرما۔ ہمارے طلباء جو پڑھ رہے ہیں، یا اللہ انہیں دین کا صحیح معنی میں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک اخلاص کی دولت نصیب فرما، ریاکاری سے، دکھلاوے سے محفوظ فرما۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، واللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ماشاءاللہ۔